آج آپ کے سامنے میں یہی چیز بیان کروں گا کہ یہ صہیونیت طاقت اور یہ یہودیت کی جو طاقت ہے یہ عروج پر کیسے آئی اور یہ فلسطین میں آ کر آباد کیسے ہوئی اور اس سے پہلے یہ کہاں تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتاؤں گا۔ آج سے تقریباً 127 سال پہلے یا 130 سال آپ سمجھ لیں، یہاں میں نے تاریخ لکھی ہوئی ہے 1897۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ یہودی آباد ہونے کے لیے چاہنے لگے کہ ہم فلسطین میں آئیں۔ اس سے پہلے یہ بالکل ختم ہو چکے تھے، چونکہ یہ اللہ کے یہاں اتنے زیادہ بغض والی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن عظیم میں غیر المغضوب علیہم سے تعبیر کیا ہے۔ مغضوب علیہم کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غصہ اترا ہوا ہے، ایسے لوگ ہیں یہ۔ اور ہر مسلمان کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز میں روزانہ بے شمار دفعہ جو ہے اس سورت کو پڑھے اور ان یہودیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئے اور ان جیسا نہ بننے کی اللہ سے دعا کرے۔ آپ اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک لوگ ہوں گے۔ مغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غضب اترا ہے ان کے راستے پہ ہمیں مت چلانا، وہ یہ یہودی ہیں۔ تو ان پر اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا اترا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کو اپنے دوستوں سے نہیں پٹوایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں عیسائی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پٹائی کروائی ہے اور ان سے بھی ان کی قتل و غارت کروائی ہے اور ان سے بھی ان کی نسل کشی ہوئی ہے اور بری طرح سے ان کو مارا گیا، کیونکہ ان کے لیے ذلت اور مسکنت اور فقر و فاقے قیامت تک لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے بھی پٹوایا ہے۔ یہ اتنی زیادہ، اس سے زیادہ بغض والی قوم اللہ کے یہاں کوئی نہیں ہوگی۔ ہر جگہ جہاں یہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے دھکے دلوائے ہیں۔ وجہ وہ یہی تھی کہ انہوں نے یقتلون الانبیاء بغیر حق، انہوں نے نبیوں کو مارا ہے۔ تو یہ 1897 یا 96 کے اندر یہ اتنی زیادہ مار کھانے کے بعد کہیں ان کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ جب رومیوں نے 70 AD کے اندر یروشلم کو جلایا، تو یروشلم کو جلانے کے بعد یہ پوری دنیا کے اندر تھوڑے سب جگہ پھیل گئی، ایک جگہ کسی جگہ اکٹھے نہیں ہوئی۔ اور یہ اسی انتظار میں تھے، اپنی مکاریت اور اپنی فطرت خباثت کی وجہ سے کہیں ان کو ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ جہاں جاتے تھے وہاں یہ فتنہ اور فساد کرتے تھے اور وہاں لوگوں میں جو ہے تنگیاں ڈالتے تھے، لڑواتے تھے لوگوں کو، آپس میں مذہبی تصادم کرواتے تھے۔ ان کا بس یہی ایک مقصد تھا۔ بغض و عداوت کے اندر اتنے عروج پہ تھے کہ ایک مسلمان اس کا تصور بھی کبھی نہیں کر سکتا۔ کوئی ٹھکانہ ان کو ملتا نہیں تھا، بس یہ اپنے انتظار میں تھے کہ وہ ہمارا مسیح آئے گا دجال اور اس کے ساتھ مل کر پھر ہم ایک مستقل ایک حکومت بنائیں گے، اسی کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے تھے شروع سے۔ پھر پوری دنیا کے اندر یہ اسی انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن سینکڑوں سال گزر گئے۔ جب 100 سال گزرے تو ان کا یہ مسیح تو آیا نہیں، اس کو آنے میں تو ابھی کافی وقت ہے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کہیں مستقل ایک حکومت تو ضرور بنانی پڑے گی، ہم جب تک ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے، قابض نہیں ہوں گے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کیا کہ بھائی ہمارے یہ حالات ہیں اور ہمارے ساتھ مدد کی جائے، ہمیں الگ ملک دیا جائے۔ تو انہوں نے تو پہلے ان کو نظر انداز کیا کہ تھوڑے سے ہیں، ویسے ہی پٹ کے آئے ہوئے، نسل ختم ہو چکی ہے، ان کو کیا سرایا جائے، جانے تو کہیں بھی تھوڑے کہیں بھی ٹھہر جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے ان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھا اور ان کی صلاحیتوں کو انہوں نے دیکھا، اب وہ بھی کفر اور یہ بھی کفر، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے کچھ علاقے ہم یوگنڈا، سائبیریا اور سائبرس کے دے دیتے ہیں، بہترین قسم کے، وہیں یہ لوگ زندگیاں اپنی گزاریں گے اور وہیں رہیں گے یہ لوگ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ بڑے ٹھنڈے علاقے بھی تھے اور یہ زندگی گزارتے اپنے وہیں، اور ان کے مذہب میں تو ویسے ہی یہ بات ہے کہ ہم کسی کو تبلیغ کریں گے ہی نہیں۔ یہودی تو وہی ہے جو پیدائشی یہودی ہے، جو کسی اور مذہب سے نکلا ہے وہ یہودی تھوڑی بن سکتا ہے، ان کی تبلیغ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چاہتے تو ان علاقوں میں رہ سکتے تھے، لیکن اندرونی خباثت اور فتنہ اور فساد کی جو طبیعت ہے وہ یہی چاہتی تھی کہ ہم عوام کے ساتھ رہیں، تاکہ وہاں ہم توڑ پھوڑ اور اس طرح کی فسادات اور جو ہے لوگوں کے اندر فتنے پھیلا کر ان کو آپس میں خون ریزی کے اوپر مجبور کر سکیں۔ اس وجہ سے ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں فلسطین کا علاقہ دیا جائے۔
اور ہمیں جو ہے وہاں رہنے کی اجازت دی جائے. وہ عربوں کا بھی ملک ہے اور بنی اسرائیل کا بھی ہے, چونکہ وہاں کئی انبیاء ہیں, ہمارے آبا و اجداد کا ملک ہے, ہم تو وہیں رہیں گے. ڈیمانڈ ان کی وہی تھی. اس سے پہلے میں نے یہاں لکھا ہوا ہے عبد الحمید جو ترکوں کا اس وقت سلطنتی بادشاہ تھا, اس نے 1871 کے اندر ہی جو ہے یہ بات اقوام متحدہ کے اندر بالکل کنفرم کر دی تھی کہ فلسطین کے یہ علاقے 80% علاقے وہ عربوں کے حوالے ہو چکے تھے 1871 میں. آپ دیکھ لیں, یہ تاریخ اٹھا کے میں لایا ہوں کہیں سے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ قابض بنے, ان کا کوئی حق نہیں تھا وہاں پر. اقوام متحدہ کے اندر کنفرم یہ فیصلے ہو چکے تھے. اس 80% علاقے فلسطین کے ہاتھ میں, عربوں کے ہاتھ میں جا چکے تھے. انہوں نے کئی خوشامدی کی عبد الحمید کی سلطنت کے پاس جا کر اور اس ترک کے بادشاہ کے پاس جا کر کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے, ہم تجارت کریں گے اور اپنی تجارتوں کا اکثر ٹیکس اتنا زیادہ تمہیں ادا کریں گے کہ اس ٹیکس کی وجہ سے تمہارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے. اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تمہیں یہاں جگہ دیں. وہ ان کی چالاکیوں سے جو بالکل باخبر تھا, ان کو پتا تھا کہ یہ آگے چل کے کیا کرنے والے ہیں, اور ان کی مکاریت اور ان کی جو خباثت ہے وہ پوری طرح سے وہ واقف تھا یہ بادشاہ جو تھا ترک کا. اور اسی نے جو ہے ترکوں کی پوری حکومت جو ہے اس وقت سعودی عرب کے اندر بھی تھی, مکہ اور مدینہ کے اندر بھی تھی. اس نے تو بالکل منع کیا اور اس نے کہا کہ یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے یہ کوئی ہمارے باپ کی تھوڑی ہے, یہ تو مسلمانوں کی اجتماعی ہے, یہ ہم تمہیں کیسے دے دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کئی رشوتیں دینے کی اس نے کوشش کی. تھیوڈر ہرزل ان کا سربراہ تھا یہودیوں کا, وہ گیا تقریباً وہ 6 سال تک جاتا رہا ہے. یہ 1897 جو لکھا ہوا ہے, 1896 سے لے کر 1902 تک وہ مستقل استنبول کے اندر جا کر عبد الحمید کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کرتا رہا کہ کسی طرح ہمیں فلسطین کے اندر جگہ دی جائے. اس نے کہا یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں کسی صورت نہیں جو ہے وہ تمہیں یہ جگہ دوں گا, تمہیں یہاں آباد کرنے دوں گا. اور ویسے بھی اقوام متحدہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تمہیں یہاں بالکل جگہ نہیں دی جائے, کیونکہ یہ مسلمانوں کی ہو چکی ہے پہلے سے. اس نے سوچا کہ اب یہاں تو دال گلے گی نہیں, اب کیا جائے. اس نے کہا کہ پھر یہ جو میں نے نیچے نام لکھا ہے حسین بن علی, یہ شریف مکہ اس وقت مکہ کا والی تھا, اس کے پاس جا کر انہوں نے اپنی یہ التجا رکھی کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, ہم تو یہاں رہنا چاہتے ہیں فلسطین کے اندر. تھیوڈر ہرزل جو ہے پھر یہ شریف مکہ کے پاس گیا. اس وقت بنو ہاشم کے لوگ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی خدمت کے لیے متعین ہوا کرتے تھے. اسی میں سے یہ حسین بن علی تھے جنہوں نے یہ غداریت کی, اور انہوں نے جو ہے پہلے تو کوشش کی کہ ترک کی جو یہ جتنی بھی سلطنت عثمانیہ ہے اس کو بالکل مسمار اور ختم کیا جائے. تو اس نے برطانوی مدد کے ساتھ جو ہے مل کر پہلے مکہ پر حملہ کروایا, اس کے بعد مدینے میں حملہ کروا کر جتنی افواج سلطنت عثمانیہ کی تھی وہاں پر اس سب کو جو ہے وہ وہاں سے آخر میں ہتھیار ڈالنے کے اوپر مجبور کر دیا. اب جب سلطنت عثمانیہ وہاں رہی نہیں تو پھر ان کو اور زیادہ موقع مل گیا یہودیوں کو, تو اس وجہ سے انہوں نے پھر کوشش کی تو جا کے فلسطین میں آباد ہو گئے. تو فلسطین میں آباد کرنے میں اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں اس شخص کا نام ہے جس کا نام ہے حسین بن علی. یہ شریف مکہ اس وقت والی تھا, وہاں کا گورنر. اس نے آ کر جو ہے یہ غداری کی اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر تاریخ ترین فیصلے, اندھیرے فیصلے اس شخص نے کروا کر جو ہے آج اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. 130 سال پہلے کی یہ پروپیگنڈا چلا ہے, ایک دم سے تو کوئی چیز آگے نہیں آ جاتی ہے. پھر انہوں نے جو ہے یہاں آ کر جو ہے آباد ہونا شروع ہوئے اور پھر اپنی مستقل وہ کرنے لگے, اور 1948 کے اندر زبردستی انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل نامی ایک ریاست کو انہوں نے باقاعدہ وہاں قائم کیا. اور وہاں قائم کرنے کے بعد انہوں نے اب اس انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ ہم کوشش کر کے کسی طرح مسجد اقصی کو ختم کر کے اور ہیکل سلیمانی کو ختم کر کے یہاں 3rd ٹیمپل بنائے, جس کا تذکرہ میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا. اصل ان کے اندر وہی بت پرستی پڑی ہوئی ہے اور وہی اندرونی خباثتیں پڑی ہوئی ہیں کہ بس, اور یہاں 3rd ٹیمپل بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین کے بعد یہ پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو اپنی جو ہے وہ کوریج میں لے کر کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کروں گا کہ ہمیں اس وقت میں ان کے ساتھ کیا رویہ, ان کی خباثت, حالانکہ اس زمانے میں ان کی اتنی زیادہ فضیلت تھی کہ خود قرآن عظیم نے ان کو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہا ہے کہ ہم نے ان کو پورے عالم کے اوپر فضیلت دی ہے.
یہ ایک مسلمان، یہ ایک امت مسلمہ اس وقت ایسی گزری تھی. امت مسلمہ ہم ہی نہیں ہیں صرف، اس سے پہلے یہ بھی تھے. وہ غالب نے کہا نا کہ تاکہ تم ہی ایک استاذ نہیں غالب، سنتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تو ان کی بھی ایک بڑی فضیلت تھی اور ان کے اللہ کے ہاں بڑے مرتبہ تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے چلے بنی اسرائیل کے. اس وقت یہ قوم کی صورت میں تھی. اس کے بعد یہ مستقل امت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس قوم کو امت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے بنوایا ہے. اور مستقل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد مستقل اس قوم کے اندر انبیاء کا ایک سلسلہ آنا جو شروع ہوا ہے. 2 نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ابتدا کی ہے اور 2 نبیوں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا اختتام کیا ہے کہ آخر میں آ کر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پر آ کے ان کا اختتام ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل یسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل وہ لوگ تھے کہ ان کے انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے سیاسی معاملات کو دیکھا کرتے تھے، ان کی نگہبانی کیا کرتے تھے. تو سیاست جو ہے یہ نبیوں کا کام تھا اور وہ اس میں تسوسہم الانبیاء، حدیث میں الفاظ آتے ہیں ساسا یسوسو، سیاستن کا مطلب آتا ہے نگہبانی کرنا، نگرانی کرنا اور محافظت میں کسی چیز کو رکھنا. آج چوریوں کا نام سیاست ہو گیا، بالکل الٹ، لغت کا بالکل الٹ کر دیا آج ہم نے. تو اس وقت میں یہ انبیاء علیہ السلام فرمایا کہ کلما ہلک نبی، جہاں کہیں ایک نبی دنیا سے جاتا تو بعث نبی آخر، تو دوسرے نبی کو اللہ فوراً بھیج دیتا. یہ مستقل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا جو ہے وہ جاری رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تک. پھر یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ بغیر انبیاء کے گزرا ہے. 600 سال کا عرصہ ہے وہ تقریباً. ابھی آپ کے سامنے اسلامی وہ 1400 صدی چل رہی ہے اور عیسوی اگر دیکھی جائے تو 2000 چل رہی ہے. تو ان کے درمیان جو سال ہیں وہ 600 سال بنتے ہیں تقریباً. تو 600 سال کا فرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا ہے. تو یہ اصل تاریخ ان کی یہی ہے کہ یہ جب یہاں آ کر آباد ہوئے تو پھر انہوں نے یہی سوچا کہ اب کس طرح جو ہے وہ فتنہ فساد ڈالا جائے، اور یہاں کسی طرح جو ہے یہ اسی اب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب وہ دجال آئے گا آخر میں اور اب اس کے ساتھ مل کر جو ہے ہم مستقل پوری دنیا کے حکمرانوں کے اوپر اپنا قبضہ رکھیں گے اور ان کو جو ہے اپنی مرضی سے چلائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب تو ہونے نہیں دے گا. گو کہ یہ مسلمانوں کا نقصان تو کریں گے لیکن آخر کار یہ تباہی کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑے ہو جائیں گے. اور اگر ان کا یہ اپنے مسیح کے انتظار میں ہیں تو ہم بھی حضرت عیسیٰ اور اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کے انتظار میں ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے کانے دجال کو جو ہے وہ مار کے رکھ دیں گے. تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اپنے آپ کو جو مظلوم ظاہر کرتے ہیں، تھوڑے کہیں مرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی مظلوم نہیں ہے، ہمیں ایسے مارا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں ذلت میں ڈالا ہوا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اللہ تعالیٰ کے غضب کو لے کے تم لوٹے ہو اور تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کو آخر تک رکھ دیا گیا ہے کہ اپنی دشمن قوموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتل کروایا ہے.